قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 10ویں پارے میں ایک آیت میں ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ سال کے 12 مہینے یہ اللہ کی طرف سے طے کردہ ہیں۔ کب سے یہ سال کے 12 مہینے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا، اسی دن سے اللہ کے نزدیک اور اللہ کی طرف سے طے کردہ یہ بات ہے کہ سال کے 12 مہینے ہیں۔ سال کے 12 مہینوں میں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منہا 4 حرم، 4 مہینے قابل احترام ہیں، 4 مہینے قابل تعظیم و تکریم ہیں، 4 مہینے حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو مطلق اور مجمل انداز میں بیان فرمایا کہ 4 مہینے عظمت والے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ قرآن پاک میں اللہ نے اس کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کی وضاحت فرمائی۔ اور یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ احادیث مبارکہ یہ دراصل قرآن پاک کی تفسیر اور اس کی تشریح ہے، اور اللہ کی منشا کی وضاحت کرنے والی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو اور اللہ کی منشا کو سمجھانے والی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب بھی نازل فرمائی اور پیغمبر بھی روانہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف کتاب نہیں بھیجی بلکہ ساتھ میں پیغمبر بھی بھیجا، وہ اسی لیے تاکہ کتاب کی وضاحت کریں، کتاب کے مضامین کو کھول کھول کر بیان کریں، لوگوں کو سمجھائے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اس حکم میں اللہ کی منشا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے کیا چاہتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو وحی آتی ہے یہ وحی کی 2 قسمیں ہیں، ایک وحی مطلوع ہے، ایک وحی غیر مطلوع ہے۔ وحی مطلوع قرآن پاک ہے، یعنی وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، اور ایک وحی ہے غیر مطلوع جس کی تلاوت تو نہیں کی جاتی جیسے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، یہ وحی غیر مطلوع احادیث ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو احادیث ہیں یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اپنی بات نہیں ہے بلکہ اللہ ہی کی طرف سے آپ کے دل میں القاء کی ہوئی بات ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان فرمایا۔ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی اپنی طرف سے، اپنی خواہش سے اور اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، بلکہ ان کی زبان سے جو بات نکلتی ہے، کسی حکم کی جو وضاحت وہ کرتے ہیں، کوئی رہنمائی وہ کرتے ہیں، تو یہ در حقیقت اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے جو بھیجی جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا کلام بھی یہ بھی اللہ کی طرف سے آپ کے دل میں ڈالا گیا کلام ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن پاک کے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی وضاحت حدیث میں فرمائی کہ وہ 4 مہینے حرمت والے کون سے ہیں، وہ 4 مہینے عظمت والے کون سے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں السنۃ 12 شہرا 3 متوالیات ذو القعدۃ وذو الحجۃ والمحرم ورجب مضر الذی بین جمادی وشعبان۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، ان میں سے منہا 4 حرم، کہ ان میں سے 4 مہینے قابل احترام ہیں، وہ 3 لگاتار پے در پہ ایک دوسرے کے بعد ہیں،
کیا ہیں وہ 3 مہینے جو لگاتار ہیں؟ ذوالقعدۃ و ذوالحجۃ والمحرم، ذی قعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ اور محرم کا مہینہ، یہ لگاتار پے در پہ ایک دوسرے کے بعد ہیں۔ اسلامی سال کا 11واں مہینہ ہے ذی قعدہ، 12واں مہینہ اور سال کا آخری مہینہ ہے ذی الحجہ، اور پھر اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے محرم۔ یہ تینوں مہینے لگاتار ہیں۔ پھر وَرَجَبُ مُضَر الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ، چوتھا مہینہ ہے رجب کا جو جمادی الثانیہ یا جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ تو یہ 4 مہینے قابل احترام ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب رکھی ہے مہینوں کی، 3 مہینے تو لگاتار ہیں، 1 مہینہ سال کے درمیان میں رکھا گیا۔ اور یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 مہینے لگاتار رکھے اور 1 مہینہ درمیانے سال میں رکھا، تو اس کی کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، علماء مفسرین نے، محدثین نے اس حکمت کو بیان فرمایا کہ 3 مہینے جو لگاتار رکھے گئے، یہ جو حرمت والے مہینے ہیں، یہ جو عظمت والے مہینے ہیں، ان کی عظمت کا اور ان کے احترام کا غیر مشرکین مکہ بھی اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ یعنی یہ 4 مہینوں کی عظمت صرف اللہ کے نبی کے ماننے والے یا مسلمانوں ہی کے دل میں نہیں تھی، بلکہ مشرکین مکہ، کفار مکہ بھی اس کا اہتمام کیا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ 4 مہینے جو قابل احترام ہیں وہ شروع دن سے ہیں، وہ شروع دن سے ہیں۔ ہر شریعت میں یہ 4 مہینے قابل احترام رہے ہیں۔ تو جس کی وجہ سے کفار مکہ اور مشرکین مکہ بھی اس کا لحاظ رکھا کرتے تھے، اور ان کے آپس میں جو جنگیں ہوا کرتی تھیں، قتل و غارت گری، جنگ و جدال، لڑائی جھگڑے جو ہوا کرتے تھے، ذی قعدہ کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے وہ ان کو بند کر دیا کرتے تھے، وہ ان کو بند کر دیا کرتے تھے، اس لیے کہ ذی قعدہ سے پہلے کا جو مہینہ ہے شوال کا، یہ اشہر حج میں سے ہے، حج کے مہینوں میں سے ہے۔ تو شوال سے حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ذی قعدہ کے بعد میں جو آنے والا مہینہ ذی الحجہ کا ہے، اس میں حج ادا ہوتا ہے، اور وہ ایام ہیں جن میں حج کے ارکان ادا ہوتے ہیں۔ تو یہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ بھی ذی قعدہ کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی اپنی لڑائیوں کو، اپنے جھگڑوں کو بند کر دیا کرتے تھے، ان کے قتل و قتال بند ہو جایا کرتے تھے۔ تو ذی قعدہ کے مہینے میں جب اس سے پہلے جنگ بند ہو جاتی تو لوگ ذی قعدہ کے مہینے میں حج کے لیے نکلتے ہیں اور ذی الحجہ کے مہینے میں حج ادا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد لگاتار پیدر پہ محرم کا مہینہ بھی رکھا گیا، وہ اس لیے رکھا گیا تاکہ لوگ ذی الحجہ کے مہینے میں حج کے ادا کرنے کے بعد اطمینان اور عافیت کے ساتھ اپنے اپنے وطنوں کو لوٹ سکیں، امن و امان کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس جا سکیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 3 مہینے لگاتار رکھے، مسلسل رکھے، اور 1 مہینہ درمیانے سال میں رجب کا مہینہ وہ اس لیے رکھا کہ رجب کے مہینے میں بھی جو لوگ عمرہ کرنا چاہتے تھے، بیت اللہ میں حاضر ہونا چاہتے تھے، تو ان کے لیے یہ رجب کا مہینہ رکھا گیا تاکہ وہ آ کر اطمینان کے ساتھ عمرہ ادا کر سکیں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ 4 مہینے قابل احترام ہیں، عظمت والے مہینے ہیں۔ تو ان میں سے 1 مہینہ ذی قعدہ کا مہینہ بھی ہے، جو مہینہ اب چل رہا ہے، جس سے ہم گزر رہے ہیں، یہ مہینہ بھی ان عظمت والے مہینوں میں سے ہے، اور اس کا جو نام ہے ذوالقعدہ، 2 اس میں جملے ہیں، ایک ذو ہے اور ایک قعدہ ہے۔ عربی کا لفظ ہے، ذو کے معنی عربی میں آتے ہیں والا، اور قعدہ کے معنی بیٹھنے کے آتے ہیں، جیسے ہم قائد اولا، قائد اخیرہ نماز میں کہتے ہیں، تو قاعدہ کے معنی بیٹھنے کے آتے ہیں۔ تو یہ ذوالقعدہ کا معنی ہوا بیٹھنے والا۔ تو اس مہینے کو ذی قعدہ یا ذو قعدہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں
وہ لوگ ان کے درمیان میں جو جنگیں ہوا کرتی تھیں وہ جنگ و جدال بند کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے، جنگیں بند ہو جایا کرتی تھیں، لڑائی جھگڑے بند ہو جایا کرتے تھے، اس لیے اس کا نام ذی قعدہ رکھا گیا۔ تو یہ مہینہ بڑی عظمتوں والا، بڑی خصوصیتوں والا مہینہ ہے۔ سب سے پہلی خصوصیت اس مہینے کی یہی ہے کہ یہ مہینہ ان 4 مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے جن 4 مہینوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ 4 مہینے عظمت والے ہیں، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہ 4 مہینے احترام و اکرام اور عظمت والے مہینے ہیں۔ ان 4 مہینوں کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان 4 مہینوں میں بطور خاص کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ تم ان 4 مہینوں میں بطور خاص اپنے آپ پر ظلم نہ کیا کرو، اپنے آپ پر ظلم نہ کیا کرو، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں ظلم سے کیا مراد ہے؟ ظلم کے 2 مطلب مفسرین نے بیان فرمائے۔ ایک مطلب تو یہی کہ لڑائی جھگڑے نہ کیا کرو، جو جنگیں ان کے درمیان میں ہوا کرتی تھیں، جو قتل و غارت گیری ان کے درمیان میں ہوا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم ان میں آپس میں لڑائی جھگڑے مت کیا کرو، قتل و قتال نہ کیا کرو، جنگ و جدال نہ کیا کرو، اپنے لڑائی جھگڑوں کو بند کر دیا کرو۔ تو ایک مطلب تو اس کا یہ ہے۔ دوسرا مطلب مفسرین نے لکھا ہے کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ تم ان میں اپنے آپ پر ظلم نہ کیا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اللہ کی نافرمانی نہ کیا کرو، گناہ نہ کیا کرو، اللہ کے کسی حکم کو ترک نہ کیا کرو، گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھا کرو۔ آدمی گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنا یہ در حقیقت اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے، اس لیے کہ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، ایک چیز کا ایک مقام ہے، اس کو اس کے مقام پر رکھنے کے بجائے دوسری جگہ پر رکھنا یہ ظلم کہلاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ٹوپی کا مقام سر ہے، اگر کوئی پیر میں پہن لے تو یہ ٹوپی کے ساتھ ظلم ہے۔ چپل ہے، چپل کا مقام پیر ہے، کوئی سر پر رکھ لے تو یہ چپل کے ساتھ ظلم ہے۔ تو ظلم کا صرف وہ مطلب نہیں ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہے کہ لڑائی جھگڑے، مار پیٹ، مار دھاڑ، صرف یہی ظلم نہیں ہے، بلکہ ظلم کا عام مفہوم یہ ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ جس چیز کا جو مقام ہے اس مقام پر رکھنے کے بجائے، اس جگہ پر رکھنے کے بجائے دوسری جگہ پر رکھنا۔ اب مثال کے طور پر گناہ کیسے ظلم ہو گیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے آنکھ کو جہاں دیکھنے کا حکم دیا ہے وہاں دیکھنا یہ اس کے ساتھ انصاف ہے۔ اب اللہ کے حکم کے علاوہ اللہ نے جہاں دیکھنے سے منع کیا ہے، اگر کوئی آدمی اپنی آنکھ سے وہاں دیکھتا ہے تو یہ آنکھ کے ساتھ ظلم ہے۔ ہاتھ سے جن چیزوں کو پکڑنے کے لیے کہا گیا ان کو پکڑنا یہ انصاف ہے، اور ان کے علاوہ جہاں ہاتھ کے استعمال سے منع کیا گیا ہے وہاں ہاتھ کا استعمال کرنا یہ ہاتھ کے ساتھ ظلم ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، زندگی اللہ نے جو دی تھی، اللہ نے جو دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، وہ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے، اللہ کے حکموں کے بجا لانے کے لیے، اللہ کی فرما برداری کے لیے بھیجا ہے۔ فرما برداری میں اپنے آپ کو لگانا، اپنی زندگی اللہ کے حکموں کے پورا کرنے میں لگانا یہ انصاف ہے، اور یہ اللہ کے حکم کی فرما برداری ہے۔ اس کے بجائے اللہ کی نافرمانی کرنا، گناہ کرنا اور اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں اپنے آپ کو لگانا یہ اللہ کی دی ہوئی زندگی کے ساتھ ظلم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، یہ ظلم کا لفظ اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ بھی ارشاد فرمایا۔ 24ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، نبی جی آپ فرما دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ ظلم کیا کیا ہے؟
اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ کو ناراض کیا ہے، گناہوں کا ارتکاب کیا ہے اور اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں اپنے آپ کو لگایا ہے، اللہ تعالیٰ ان بندوں سے، گنہگاروں سے، مجرموں سے، نافرمانوں سے خطاب کر کے اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو، گنہگاروں سے اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو۔ کتنی محبت ہے اللہ کو اپنے بندوں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ۔ ایسا نہیں کہ تم سے گناہ کا ارتکاب ہو گیا تو اب اللہ کی طرف رجوع کرنے کا یا اللہ کی بارگاہ میں آنے کا کوئی آپشن اب باقی نہیں رہا، راستے بند ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ گناہ تم سے ہو گیا، نافرمانی تم سے ہو گئی، ٹھیک ہے کسی بھی وجہ سے ہو گیا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اب لوٹ کر آ جاؤ، اب لوٹ کر آ جاؤ۔ اللہ کی رحمت وسیع ہے، اللہ کی رحمت بڑی ہے، تمہارے گناہوں کے مقابلے میں اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان 4 مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو، گناہ نہ کرو، نافرمانی نہ کرو، نماز نہ چھوڑو، سچ بولا کرو، صحیح تولا کرو، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ، سود سے اپنے آپ کو بچاؤ، تجارت صحیح طریقے سے کیا کرو، حقوق ادا کیا کرو، ماں باپ کے حق ہیں، بیوی بچوں کے حق ہیں، رشتہ داروں کے حق ہیں، پڑوسیوں کے حق ہیں، مزدوروں کے حق ہیں، تمام حقوق ادا کیا کرو، عام مسلمانوں کے حق ہیں۔ اللہ کی فرما برداری کا مطلب یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں، ایسا نہیں کہ صرف 5 وقت کی نمازیں اس میں داخل ہیں۔ اللہ کے حکم کو بجا لانے، اللہ کی اطاعت کرنے اور اللہ کی فرما برداری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کے جو 5 شعبے ہیں، ان 5 شعبوں کا جو اللہ کا حکم ہے ان کو پورا کیا کرو، اپنے عقائد صحیح رکھا کرو، عبادتوں کا اہتمام کیا کرو، معاملات درست رکھا کرو، معاشرتی زندگی اچھی ہو اور اخلاق اچھے ہوں۔ اللہ کی فرما برداری کا یہ مطلب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بطور خاص فرماتے ہیں کہ ان 4 مہینوں میں خاص طور سے اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، جو مہینہ چل رہا ہے ذی قعدہ کا، یہ مہینہ بھی بڑا عظیم الشان مہینہ ہے۔ اس مہینے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو، گناہ نہ کرو، اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہ کرو، اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں، 4 عظمت والے مہینے ہیں، ان مہینوں میں برائی اور نافرمانی کا گناہ زیادہ ہو جاتا ہے اور نیکی اور عمل صالح کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ عام دنوں میں، عام مہینوں میں کوئی نیک کام کرتا ہے اور ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب کے مہینے میں کوئی نیک کام کرتا ہے تو دونوں کے اجر و ثواب میں فرق ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی غلط کام کرتا ہے، برائی کرتا ہے تو دونوں کے گناہ میں بھی فرق ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بطور خاص حکم دیا کہ تم ان میں اپنے آپ پر ظلم مت کیا کرو۔ ویسے ظلم سال کے 12 مہینے منع ہے، ویسے اللہ کی نافرمانی ہر لمحہ منع ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بطور خاص یہ حکم دے رہے ہیں کہ ان 4 مہینوں میں بطور خاص اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ، گناہوں سے دور رکھو۔ آخر ان 4 مہینوں میں کیوں حکم دیا گیا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو آدمی ان 4 مہینوں میں بطور خاص اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری کا عادی بنا لیتا ہے، نمازوں کے اہتمام کا، نمازوں کا پابند اپنے آپ کو بنا لیتا ہے اور اللہ کی فرما برداری کا اپنے آپ کو پابند بنا لیتا ہے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے دور رہنے کا اہتمام کرتا ہے،
تو ان 4 مہینوں کی پابندی کا یہ اثر ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ جو ان 4 مہینوں میں بطور خاص اہتمام کرے گا فرمانبرداری کا، اہتمام کرے گا نافرمانی سے بچنے کا، تو اللہ تبارک و تعالی بقیہ مہینوں میں اس کو اور توفیق عطا فرمائیں گے۔ بقیہ مہینوں میں اس کو یہ پابندی پر جمنے کی اور استقامت کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے یہ مہینہ چل رہا ہے تو بطور خاص ہم اس کا اہتمام کریں، بطور خاص اس کا اہتمام کریں کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اور مہینوں کے مقابلے میں ان مہینوں میں ہمارے نیک اعمال میں کچھ اضافہ ہو۔ جیسے رمضان کا مہینہ آتا ہے تو سارے مسلمانوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ عبادتوں کا سیزن ہے، اس میں اللہ کی طرف سے اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ یقیناً عبادتوں کا سیزن ہے، یقیناً اللہ کی طرف سے اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ جو 4 مہینے ہیں، ان مہینوں کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ 4 مہینے بھی حرمت والے ہیں۔ تو جب اللہ نے اس کو قابل احترام فرمایا ہے، اللہ نے اس کو عظمت والا بتایا ہے، تو کوئی نہ کوئی اہمیت اس کی ہوگی، کوئی نہ کوئی عظمت اس کی ہوگی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سال کے 12 مہینوں میں سے یہ 4 مہینے عظمت والے، احترام والے ہیں۔ تو اس لیے ان مہینوں میں بھی ہم اپنے اعمال خیر میں اضافہ کریں، اللہ کی طرف رجوع میں اضافہ ہو، نیک کاموں میں اضافہ ہو، برائیوں سے بچنے کا اہتمام ہو، گناہوں سے دور رہنے کا اہتمام ہو۔ تو یہ ذی قعدہ کا مہینہ بڑی عظمتوں والا، بڑی خصوصیتوں والا مہینہ ہے۔ پہلی خصوصیت تو اس کی یہی ہے کہ یہ مہینہ حرمت والا، عظمت والا ہے۔ دوسری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ یہ حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ جیسے گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ حج کے کچھ متعین مہینے ہیں، کچھ متعین دن ہیں، متعین مہینے ہیں۔ تو ان متعین مہینوں میں ذی قعدہ کا بھی مہینہ ہے، شوال کا مہینہ، ذی قعدہ کا مہینہ اور ذی الحجہ کے دن، یہ اشہر حج کہلاتے ہیں۔ تو یہ ذی قعدہ کا مہینہ حج والا مہینہ ہے، اس میں حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے، حج کے لیے احرام باندھ کر اللہ کے گھر کے لیے نکلا جا سکتا ہے۔ تو یہ اس مہینے کی یہ بھی خصوصیت ہے۔ اور تیسری خصوصیت اس مہینے کی یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ کی طرف سے اعمال صالحہ کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، نیک کاموں کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے ہم اللہ کے بندے اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنانے کی کوشش کریں، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، گناہوں سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ آج جتنی مصیبتیں، جتنی بلائیں اور آفتیں، جتنی پریشانیاں اور جتنے حالات کا ہم شکار ہیں، وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، ہمارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، ہماری بدعملیوں کا نتیجہ ہے۔ حکومتوں کے بدلنے سے، حکام کے بدلنے سے حالات نہیں بدلا کرتے، یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، ریاستی الیکشن اور انتخابات ہوئے، حکومت کیا بدلی، مسلمان مطمئن ہو گئے، ایسا لگ رہا ہے کہ اب گویا اللہ کا جو حکم ہوگا وہ پورا ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، بہت زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہو جانا اور بہت زیادہ مطمئن ہو جانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ایسا ہم نے امیدیں لگائی ہیں، ایسا ہم نے اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ گویا اب کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رہنی چاہیے کہ حکومتوں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلا کرتے، میرے اور آپ کے بدلنے سے حالات بدلا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حالات لانا چاہیں تو ان کے ذریعے سے بھی لاتے ہیں جن کے ذریعے ہم مطمئن ہیں، اللہ حالات لانا چاہیں ان کے ذریعے سے بھی لاتے ہیں جن کو ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے بہت زیادہ اطمینان اور بہت زیادہ مطمئن ہو جانا یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو سدھارنا، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔
ہماری کوششوں اور محنتوں کی وجہ سے، ہمارے رونے دھونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ حالات بدلے ہیں۔ خوشی کا اس پر اظہار ہو، دلی اطمینان کا اظہار ہو، منع نہیں ہے، لیکن اتنا اطمینان کہ اب اللہ کے کسی حکم کی طرف توجہ نہیں رہی اور اللہ کی طرف رجوع کا کوئی اہتمام نہیں رہا، اتنی بے توجہی اور غفلت یہ ہمارے لیے نقصان کا سبب بنے گی، یہ ہمارے لیے نقصان کا سبب بنے گی۔ تو اس لیے اس وقت میں بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ عظمت والے، حرمت والے، یہ مبارک اور عظیم الشان مہینے شروع ہوئے ہیں، تو ان مہینوں میں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر کے اللہ کو راضی اور خوش کرنے کی فکر کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ غافل ہو جانا، اللہ کے حکم کی کوئی پرواہ نہ کرنا، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوست بزرگوں، ذی قعدہ کا یہ مبارک مہینہ، اس کی بڑی خصوصیتیں، بڑی فضیلتیں ہیں۔ اس مہینے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 4 عمرے آپ نے فرمائے، 4 عمرے آپ نے فرمائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ 4 عمرے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ذی قعدہ کے مہینے میں کیے ہیں۔ تو اس لیے یہ مہینہ بڑی اہمیت والا، بڑی خصوصیتوں والا، بڑی برکتوں والا، بڑا عظیم الشان مہینہ ہے۔ تو ہماری زندگی میں کچھ تبدیلی محسوس ہونا چاہیے، ہمارے اعمال میں کچھ اضافہ ہونا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع میں بڑھوتری ہونی چاہیے، اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں اپنے آپ کو لگانے کی کوشش ہونی چاہیے۔ اور یہ مہینہ حج والا مہینہ ہے۔ جیسے گزشتہ جمعہ حج کے فضائل کے سلسلے میں کچھ باتیں میں نے عرض کی تھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حج کے فضیلتیں اتنی ارشاد فرمائی ہیں کہ آدمی حج کرتا ہے تو دنیا میں اس کو کیا نفع ملتا ہے، آخرت میں اس کی کیا برکتیں اس کو ملتی ہیں۔ اور جیسے میں ہمیشہ یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ جتنے شریعت کے کام ہیں، جتنے شریعت کے احکام ہیں، جتنے شریعت کے اعمال ہیں، ان سب کے کچھ اثرات دنیاوی ہیں اور کچھ ثمرات اخروی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دین کے کام کا بدلہ صرف آخرت میں ملے گا، دنیا میں کچھ ملنے والا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہر کام کا دنیا میں بدلہ ملتا ہے، ہر کام کا دنیا میں فائدہ ملتا ہے۔ جیسے نماز ہے، نماز آدمی پڑھتا ہے تو نماز کے بارے میں جو فضیلتیں اور جو اجر و ثواب اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، وہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز کا دنیاوی فائدہ یہ بیان فرمایا کہ جو آدمی صحیح طریقے سے 5 وقتہ نماز پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی روزی کی تنگی دور فرما دیتے ہیں۔ روزی کا مسئلہ دنیا کا ہے کہ آخرت کا ہے؟ دنیا کا مسئلہ ہے، تو نماز کی برکت دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی۔ روزہ ہے، روزے کی بھی فضیلتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کی بھی فضیلتیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ زکوٰۃ آدمی ادا کرتا ہے، آخرت میں جو ثواب ملے گا وہ ملے گا، دنیا میں اس کا مال پاک و صاف ہو جائے گا، اس کے مال کی حفاظت ہوگی، اس کے مال میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائیں گے۔ تو بالکل اسی طریقے سے جتنے اعمال اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے ان سب کے دنیاوی فائدے بھی ہیں۔ ایسے ہی حج ایک عمل ہے اللہ کی طرف سے بندوں پر، جس پر فرض ہو، جو صاحب استطاعت ہو، جس کے اندر حج کے فریضے کے شرائط پائے جائیں، جس پر حج فرض ہو جائے اور وہ حج صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے، اس کا حج حج مبرور ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حاجی کبھی فقر و فاقے میں مبتلا نہیں ہوتا، حاجی کبھی فقر و فاقے میں مبتلا نہیں ہوتا۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک لفظ ارشاد فرمایا امعار کا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مفتقر حاج، کہ حاجی کبھی فقیر نہیں ہوتا، حاجی کبھی تنگدست نہیں ہوتا۔ جو حج کرتا ہے، حج کے لیے اس کے جتنے اخراجات ہوتے ہیں، جتنے پیسے اس پر خرچ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی دنیا ہی میں اس کا بدل اس کو عطا فرماتے ہیں۔
ایک اور روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حجو تستغنو، حج کیا کرو اور حج کر کے مالدار بن جاؤ، غنی ہو جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالی مال میں برکتیں عطا فرمائیں گے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، ہم دیکھ رہے ہیں کتنے مسلمان ایسے ہیں برس ہا برس ان پر ہو گئے، حج فرض ہوئے، لیکن حج کی ادائیگی کی طرف توجہ نہیں ہے، حج کے فریضے کو ادا کرنے کی طرف توجہ نہیں ہے، صرف اتنی بات ہے، خیال اتنا ہے کہ یہ کام ہے یہ ہو جائے، وہ کام ہے وہ ہو جائے۔ آدمی فریضہ حج ادا کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے سارے کام بنا دیں گے، ساری ضروریات پورا فرما دیں گے۔ تو اس لیے یہ حج کا مہینہ چل رہا ہے، تو جیسے حج فرض ہے، جن کو اللہ نے حج کی توفیق عطا فرمائی ہے، آپ حضرات سن رہے ہیں، آپ کے علم میں ہے، آپ کے دوست و احباب رشتہ داروں میں کوئی حج کو جانے والے ہیں جن کا اس سال حج میں انتخاب ہوا ہے، تو آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، اور جن کو اللہ نے قبول فرمایا ہے ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جن پر حج فرض ہوا ہے، صرف حج فرض نہیں ہے، حج کے ارکان کا سیکھنا بھی فرض ہے، حج کے ارکان کا سیکھنا بھی فرض ہے۔ جو عمل جس درجے کا ہے اس کا علم حاصل کرنا اس درجے ضروری ہے۔ جیسے نماز فرض ہے تو نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھنا بھی فرض ہے، نماز کے ارکان، نماز کے سنن و مستحبات، نماز کے واجبات، نماز کے آداب، یہ سیکھنا بھی فرض ہے۔ ایسے ہی حج فرض ہے تو حج کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حج تو فرض ہو گیا، حج کے لیے انتخاب تو ہو گیا، حج کے لیے ظاہری تیاریاں تو ہو رہی ہیں، باقی اس کے علم کے حاصل کرنے کی کوئی فکر نہیں ہے، اس کے علم حاصل کرنے کی کوئی فکر نہیں ہے، حج کا طریقہ سیکھنے کی کوئی فکر نہیں ہے، بلکہ حج کو جانے والا اس کی برکتوں سے ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے حاجی ایسے ہیں کہ ان کی زندگیوں میں حج کے کوئی اثرات نظر نہیں آتے ہیں۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے، کسی وقت عرض کیا جائے گا کہ حاجی اپنے حج کی برکتوں سے محروم کیوں رہتا ہے، اپنے حج کی برکتوں سے محروم کیوں رہتا ہے۔ علماء نے اس کے اسباب بیان فرمائے ہیں، اس کے اسباب بیان فرمائے ہیں، ان میں سے ایک سبب جو اس وقت آپ کو بھی نظر آئے گا وہ سبب یہی ہے کہ نام و نمود کے لیے حج کیا جائے، شہرت کے لیے، اور لوگوں میں اپنی نیک نامی بتانے کے لیے، اپنی مالداری ظاہر کرنے کے لیے، اس کے لیے دعوتوں کا انتظام کیا جاتا ہے، پارٹیوں کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اب تو حد یہ ہو گئی مسلمانوں کے اسراف کی کہ حج کے لیے آپ جا رہے ہیں یا عقیقہ کر رہے ہیں یا کوئی چھوٹا موٹا فنکشن بھی آپ کر رہے ہیں، اس کے لیے بھی بڑے بڑے فنکشن ہال بک کیے جا رہے ہیں۔ حاجی صاحب حج کو جا رہے ہیں، اب ان کے حج کو جانے کے لیے بھی اس کا بھی پرچار ہو، اس کا بھی اشتہار ہو، اس کی دعوت بھی فنکشن ہال میں ہو رہی ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، بہت سارے خیر کے کام ہو رہے ہیں، لیکن ان کی برکتوں سے ہم محروم اسی لیے ہیں کہ ان کے طریقوں کا ہمیں علم نہیں ہے، اس کے فائدوں کا علم نہیں ہے، اس کے نقصانات کا علم نہیں ہے۔ تو اس لیے گزارش ہے کہ جو عمل بھی ہم کریں علم کی روشنی میں کرنے کی کوشش کریں۔ جہالت آدمی کو جہنم میں لے جائے گی، جہالت آدمی کو جہنم میں لے جائے گی، علم آدمی کو صحیح راستہ دکھائے گا، عمل پر چلائے گا، عمل کی برکت سے آدمی جنت تک پہنچ جائے گا۔ تو اس لیے یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے، تو اس مہینے میں ہم اعمال خیر کا اہتمام کریں اور اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو لگانے کی کوشش کریں، اور خاص طور سے جو اہتمام کی بات ہے وہ یہ کہ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو دور رکھیں، غیبتوں سے، جھوٹ سے، سود سے، آنکھوں کے، اعضائے بدن کے غلط استعمال سے، اور مالی معاملات میں جو لوٹ گھسوٹ ہے اور جو غلط طریقے ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو دور رکھیں۔ معاشرتی زندگی میں جو کمی کوتاہیاں ہیں، ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی میں، بیوی کے حقوق کی ادائیگی میں، اولاد کے حقوق کی ادائیگی میں جو کمی کوتاہی ہے اس سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ یہ مبارک مہینوں میں اگر ہم اہتمام کریں گے فرمانبرداری کا اور نافرمانی سے بچنے کا، تو اللہ تبارک و تعالی بقیہ مہینوں میں بھی ہمارے لیے توفیق عطا فرمائیں گے اور اعمال خیر پر استقامت نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد